کیا آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اور ولی اللہ کو یہ درجہ کن خصوصیات کی بنا پر حاصل ہوتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں جو واقعی اللہ کے نیک بندے اور بزرگان دین ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا سے مخفی کیوں رکھتے ہیں اور اپنا راز کسی پر ظاہر کیوں نہیں ہونے دیتے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بجگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دی۔ بادشاہ محاصرہ کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفان برپا ہوا۔ اس سے شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا یہ کہ جکڑ اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون مجمد ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا ہاتھ ہاس بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہیے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر حمام گرم کیا۔ لیکن اس واقعہ سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشق لے کر پھر اس درویش کے خیمے پر گیا۔ دیکھا تو وہ درویش خیمہ میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا۔ وہاں وہ درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشہ میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا تو جس جگہ درویش نے وضو کیا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشق میں پانی بھرا۔ اس کو لے کر آبدار خانہ میں داخل ہو گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اسی وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشق بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دستے بستہ عرض کی کہ حضور، اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنے تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات منو اور سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تم میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب تو 4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے۔ پانی نے جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا یہ درویش سپاہی کے بیس میں کوئی مرد خدا ہے۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمہ پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دستے بستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرما نروا جس کی ہیبت و جبروت کا اکناف عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، ایک بوریا نشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی۔ تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے بہت بادا عرض کی کہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامت دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔ آئر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر فرمایا، اسی وقت حملہ کرو، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ سلطان خوش رخصت ہوا اور لشکر پہ پہنچ کر اسی وقت قلعہ پر دعویٰ بول دیا۔ بختورین نے بہت جلد ہتھیار ڈال دیے اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان اس فتح پر سجدہ شکر بجا لایا اور دوسرے دن برخدا پا درویش کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا۔ انہیں بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا
तो इन्होंने अपना तमाम मालो असबाब फुकरा में और खुद एक कंबल ओढ़ कर लश्कर से चल खड़े हुए। बादशाह इनके हैबा पर गया तो इसको हाल नहीं पाया। ये दरवेश ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क थे। वो शाही लश्कर से निकलकर सीधे अपने मुर्शद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे। वहाँ से चंद दिन बाद इनको पानीपत जाने का हुक्म हुआ और इन्होंने बाकी जिंदगी इसी शहर में इस्लाह व तबलीग का फरीजा अंजाम देते हुए गुजार दी। यकीनन मुसलमानों में ऐसे अजीम बुजुर्ग भी गुजरे हैं, बेशक वो अजीम लोग थे, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये लोग अजीम कैसे बने। इसका वाज़ेह जवाब यही है कि इन्होंने तकवा इख्तियार किया और मनचाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजारी। चुनाचे अगर आज हम भी तकवा को इख्तियार कर ले तो यकीनन हम भी कामयाब हो सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़या से सबक हासिल करके मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।